بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج تیسرا پروگرام ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر۔ ہم نے بات کی تھی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تفصیل سے بات ہوئی۔ اپنا رخ مشرق کی طرف کر لینا یا مغرب کی طرف کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ یہ نیکی صرف محض یہی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اور یوم آخرت پر ایمان لایا جائے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی دوسرے پروگرام میں، اور ہم نے اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان اس پر تفصیل سے بات کی پچھلے پروگرام میں۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حقوق ہم پر کیا ہیں؟ اللہ کی اطاعت ہم سے کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ اس پر کل تفصیل سے بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو خالق مان لینا کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کو فاتر مان لینا کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کو بدی مان لینا کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کو صرف رازق مان لینا کافی نہیں۔ اس پر تفصیل سے بات ہوئی، رحمان پر اور رحیم پر۔ ایک بات جو بہت اہم ہوئی کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو حاکم نہیں مان لیتے، رب کے ساتھ ساتھ ربوبیت ہو رہی ہے، ہماری پرورش اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، لیکن وہ ہمارا حاکم ہے۔ اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں تک بات تو کل ہو گئی تھی۔ آج ہمارا نیا پینل ہے۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں کل ٹوٹا تھا، لیکن ہمارے معزز مہمان اگر اس آیت کے پچھلے حصے پر بھی یعنی آغاز آیت پہ بھی گفتگو کرنا چاہیں تو ضرور وہ کلام فرمائیں گے۔ لیکن کل جہاں بات رکی تھی یعنی اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ملائکہ پر ایمان، کتاب پر ایمان اور انبیاء پر ایمان، یہ بھی ضروری ہے۔ آیت بہت طویل ہے، رفتہ رفتہ ہم آگے چلیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ ملائکہ پر ایمان، یہ ملائکہ پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ کیوں لازمی ہے ملائکہ پر ایمان؟ ملائکہ کا تعلق تو انبیاء سے ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کے تجربے میں تو ملائکہ نہیں آتے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر ایمان لانا کیوں لازمی قرار دے رہا ہے؟ اور پھر جب ہم بات کریں گے فرشتوں کی تو ہم بات کریں گے حضرت جبریل علیہ السلام کی، حضرت میکائیل علیہ السلام کی۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، پھر کتاب پر ایمان کی ہم بات کریں گے کہ کتاب پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ یہ قرآن کریم پر ایمان لانا، آخری حتمی ابدی جو ہدایت ہے من جانب اللہ، منزل من اللہ، وہ قرآن کریم ہے۔ نبیین، انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ایک تسلسل ہے، ایک کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے۔ ہم اپنے جید علماء سے دریافت کریں گے کہ ایک مسلمان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے امتی ہیں، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ایمان انبیاء پر رکھنا کیوں لازم قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ خواتین و حضرات، کراچی میں آج میرا کوئی مہمان نہیں ہے۔ ایک مہمان ہے لاہور میں اور ایک مہمان ہے اسلام آباد میں۔ اسلام آباد میں تشریف فرما ہے محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب سے سب واقف ہیں، کون نہیں جانتا، آج کی گفتگو کو ایک عالم پسند کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جب مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب گفتگو فرماتے ہیں تو ایک دنیا ٹھہر کر آپ کو سنتی ہے۔ لاہور میں تشریف فرما ہے محترم حافظ ظفر اللہ شفیق صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، تعلیم و تدریس سے آپ کا خاص تعلق، پاکستان کے ایک بڑے کالج سے آپ وابستہ ہیں، 6 سے زیادہ کتابیں آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا تلاوت کلام پاک سے، سورہ بقرہ آیت 177 اور اس کا پہلا حصہ ہم تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 177 اس کا شروع کا حصہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ چلیں ہم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کی جانب، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال، یہ چھوٹا سا ایک مقابلہ ہوتا ہے جس میں ہم روزانہ ایک سوال رکھتے ہیں، دینی معلومات کا فروغ ذہن میں ہوتا ہے، صحیح جوابات جو آتے ہیں ان میں سے ایک پرچی نکال کر ہم اعلان کرتے ہیں کسی ایک خوش نصیب کے نام کا، اور جن کا نام نکلتا ہے، جن صاحب یا صاحبہ کا، ان کی خدمت میں دینی کتب پیش کی جاتی ہیں دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ کل کا سوال کیا تھا؟ کل کا سوال یہ تھا کہ 2 مرتبہ بسم اللہ قرآن کریم کی کس صورت میں آئی ہے؟ درست جواب سورہ نمل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ 3 آپشنز، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام یا حضرت میکائیل علیہ السلام۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں
00922 343000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031. مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب آپ کی طرف ہم آ رہے ہیں. یہ فرمائیے کہ یہاں پر ابتدا میں گفتگو ہو گئی کہ نیکی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان. اب جو بات ہوتی ہے ملائکہ کے تعلق سے، ملائکہ پر ایمان اور پیغمبروں پہ ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب پر ایمان. یہاں پر ملائکہ سے ہم بات شروع کرتے ہیں. ملائکہ پہ ایمان یہ کیوں لازمی ہے؟ ملائکہ کا ہماری زندگیوں میں کیا عمل دخل ہے؟ اور ایمانیات ہماری مکمل نہیں ہوتی فرشتوں پر ایمان لائے بغیر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یہ سورہ بقرہ کی مضامین کے اعتبار سے اہم ترین اور بلند ترین آیات میں سے ہے، اور مستشرقین نے، اورینٹلسٹس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ قرآن پاک نے اس ایک آیت میں جتنے اونچے مضامین بیان فرمائے ہیں وہ قابل داد ہیں ان کی نظر میں بھی. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی، اور میں نے اس کے بعد میں حیران ہوا کہ میں نے ایمان کا پوچھا اور آپ نے جواب دیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اور جواب میں نیکی کی بات، بر تو نیکی کو کہتے ہیں اور نیکی کی تمام اقسام جس میں شامل ہوں ایسی نیکی کو کہتے ہیں. تو میں نے دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے پھر پڑھا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، پوری آیت. تیسری دفعہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ نیک کام کر کے تیرا دل خوش، مطمئن اور مسرور ہو جائے، اور برا کام کر کے تیرا دل رنجیدہ اور مغموم ہو جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ تو مومن ہے. اس کو اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے. آپ آیت پر پہلے گفتگو فرما چکے ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا، اور آیت جو ہے وہ بر کی تفصیلات بھی بیان ہو گئی ہیں. اور اب یہاں دیکھیں شریعت کے جو کل احکامات ہیں، اگر ان کے اگر موٹے موٹے عنوانات قائم کیے جائیں تو اس سے کل حاصل تین قسم کے احکامات ہوتے ہیں. ایک عقائد، دوسرے اعمال اور تیسرے اخلاق. اور اعمال میں پھر دو قسم کے اعمال ہوتے ہیں، ایک عبادات ہیں اور ایک معاملات ہیں. تو چار چیزیں ہو گئیں، یعنی عقائد ہو گئے اور عبادات ہو گئیں اور معاملات ہو گئے اور اخلاق ہو گئے. یہ چار ابواب ہیں جس کے تحت پوری شریعت کو ذکر کیا جا سکتا ہے. تو ان چاروں سے متعلق احکامات اس ایک آیت میں موجود ہیں، جس میں سے پہلی چیز عقائد ہے. سبحان اللہ. عقائد ہی کا باب چل رہا ہے، عقائد ہی کی بات چل رہی ہے. تو ایمان باللہ پر بھی بات ہو گئی ہے، اور اس کے بعد ایمان بالیوم الآخرہ پر بھی بات ہو گئی ہے. اب جو ہے اس کے بعد تیسری چیز جس کا ذکر ہے وہ ایمان بالملائکہ ہے. اس کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے. دیکھیے ملائکہ پر ایمان کیوں ضروری ہے، اور دیگر اقوام نے جو اس زمانے میں موجود تھیں انہوں نے ملائکہ کے تصور کو کیسے مسخ کیا ہوا تھا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہود کے بارے میں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کچھ کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا اور کچھ کو اپنا دشمن. ہم نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی تھی. من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال، وہ جو آیت گزری سورہ بقرہ میں کہ یہ لوگ وہ کہا کرتے تھے کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں اور میکائیل ہمارے دوست ہیں. تو انہوں نے فرشتوں میں یہ تقسیم کی ہوئی تھی. اس کے علاوہ بھی فرشتوں کے بارے میں ان کے عقائد اور ان کے نظریات میں کافی گمراہیاں تھیں. مشرکین نے فرشتوں کو اللہ جل شانہ کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا. اس پر رد اگلی ایک آیت میں آ جائے گا انشاءاللہ آگے چل کر اگلی صورتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تصور کو بھی رد فرمایا ہے. اسی طرح نصارہ کے ہاں بھی جو فرشتوں کا جو پاکیزہ تصور ہے اس کو خلط ملط کیا گیا تھا، کیونکہ فرشتے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب آپ پیغمبر کو بشر مانے، رسول کو انسان مانے، بندہ مانے.
وہ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خود اللہ تعالیٰ کا الوہیت کا درجہ دیتے تھے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ الوہیت کے مقام پر فائز ہو گئے تو ان کو فرشتے کی تو ضرورت نہ رہی. خود اپنی جانب وحی تو کوئی ویسے بھی نہیں کرتا, تو فرشتے کی حیثیت وہاں پر بھی متاثر تھی. اسی طرح دیگر زمینی مذاہب میں بھی فرشتوں کے تصورات کافی عجیب و غریب ہیں, اور اس میں کہیں ان کو الوہیت قریب پہنچایا گیا ہے, کہیں ان کو کوئی اور. تو اللہ جل شانہ نے اسلام کا جو پاکیزہ اعتقادات کا مجموعہ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرشتوں کا ذکر فرمایا کہ اس پر ویسے ایمان لایا جائے, یعنی ان کو مستقل بذات اس طرح نہ سمجھا جائے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کرتے ہیں. جا بجا فرشتوں کے اوصاف بیان کیے گئے. فرشتوں کے بارے میں آیا کہ وہ امین ہے, فرشتوں کے بارے میں آیا کہ لا یعصون اللہ, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, اور جو کہا جاتا ہے صرف وہی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. یہ ساری باتوں کو جو فرشتوں کی بابت قرآن کی مختلف آیات میں جو کچھ آیا ہے اس کو جب جمع کر دیا جائے اور اس کے نتیجے میں فرشتے کا ایک تصور سامنے آتا ہے, اور وہ تصور بڑا واضح اور بڑا دو ٹوک ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے ساتھ انسانوں والی ضروریات اور وہ انسانی اور بشری تقاضے نہیں لگے ہوئے, یعنی وہ نورانی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کی ایسی پابندی کرتی ہے کہ اسے بلا چو چراں جیسے اس کو حکم ملتا ہے ویسے وہ اس پر عمل کرتی ہے. تو اس لیے فرشتوں کے ایک تو فرشتوں کے تصور کو قرآن نے واضح کیا, اور پھر ان پر ایمان اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ واسطہ ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خالق کائنات کے درمیان, اور ان کے پاس وہ کائنات کی جو سب سے بڑی امانت ہے, جس سے بڑی کوئی اور چیز جس سے بڑی کوئی کائنات میں کوئی اور حقیقت نہیں ہے, یعنی اللہ جل شانہ کی جو وحی ہے اس کو لانے والے فرشتے ہوتے ہیں, اور نبیوں کے سینوں تک اس کو پہنچاتے ہیں, ان کے قلوب تک پہنچاتے ہیں. تو جب اتنی بڑی امانت کا بار گراں فرشتوں پر ہے تو فرشتوں پر ایمان لانا ضروری قرار پایا تاکہ ان کی لائی ہوئے مضامین کو من جانب اللہ سمجھا جا سکے, اور بلا کم و کاست, بلا قطر و بیونت, بلا قطع و برید تسلیم کیا جائے کہ یہ جیسا اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے حوالے کیا تھا اسی طریقے سے انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر دیا. تو یہ اس ساری امانت کو اور اس سارے پیغام کو محفوظ رکھنے کے لیے فرشتوں پر ایمان ضروری قرار دیا گیا. اس کے بعد اگلا مضمون ہے کہ ایمان بالملائکہ, اور اس کے بعد بالکتاب. یہاں لفظ کتاب ذکر ہوا ہے, حالانکہ وہ کتابیں تو بہت ساری آئی ہیں. مفتی صاحب ذرا سا جی کتاب بہت ساری ہیں, لیکن ابھی کتاب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ملائکہ پہ ذرا گفتگو حافظ صاحب بھی فرمائیں, اور ملائکہ کی اور تشریح اور تعریف اور تفہیم کو مزید واضح کریں. حضرت جبریل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام, جن ملائکہ کا ذکر ہوا ہے ان کے تعلق سے کچھ فرمائیے. اور حافظ صاحب ابھی گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے کہ اللہ کی جانب سے جو کلام آتا ہے فرشتوں کے ذریعے کلام آتا ہے, مفتی صاحب نے فرمایا, یا صرف حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے. ذرا یہ بتائیے اور ہمیں ذرا سمجھائیے یہ بات. شکریہ محترم انیق صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جو آیہ کریمہ ہمارے سامنے ہے یہ آیہ بر کہلاتی ہے, اور اس آیت کی اہمیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان قابل ذکر ہے. فرمایا کہ من عمل بہذہ الآیہ فقد استکمل الایمان, جس نے اس آیت پر عمل کر لیا سبحان اللہ, اس کا ایمان کامل ہو گیا. سبحان اللہ. اس آیت میں اللہ نے ایمانیات کا ذکر فرمایا, اور اس وقت بات چل رہی ہے فرشتوں پر ایمان کے سلسلے میں. اس سے پہلے ابتدائی حصے کے حوالے سے میں اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ دراصل ایک تسلسل میں واقع ہوئی ہے, اور اس سے پہلی آیات میں اللہ نے شرک کی دراصل تردید فرمائی, شرک ظاہری بھی اور شرک باطنی بھی. دنیا میں بہت سی قومیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو مختلف حوالوں سے شرک کیا کرتی تھی. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سمت پرستی کیا کرتے تھے, سمت کی پوجا کرنی ہے, جہت کی پوجا کرنی ہے, کسی ایک جہت کو وہ مقدس خیال کیا کرتے تھے. اللہ نے فرما دیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کسی جہت میں کچھ نہیں رکھا, اصل تو اللہ کی فرما برداری ہے. دیکھیے عملی طور پر ہم جب
کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں میں یہ تصور ہے کہ شاید مغرب کی سمت یہ کوئی مقدس ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ ہم دنیا میں ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں سے قبلہ مغرب کی جانب ہے، بہت سی جگہوں سے جنوب کی طرف ہے، مدینہ طیبہ سے، بہت سی جگہوں سے شمال کی طرف ہے۔ تو اصل میں تقدس تو اللہ کے گھر کو حاصل ہے، کسی جہت کو کوئی تقدس حاصل نہیں ہے۔ دوسری ایک بڑی اہم چیز اس آیہ کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ نیکی بس یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، لیکن اصل نیکی، کامل نیکی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور پھر اس ایمان کی آگے اللہ نے تفصیل بیان فرمائی کہ ایمان کے مطابق اپنے ظاہر اور باطن میں عمل کرے، اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دے۔ اس سے ایک بڑا اہم اصول وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر اس اصول کو ہم اپنے پیش نظر رکھ لیں تو شاید بہت سے جھنجھٹوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ دیکھیے اسلام کے بہت سے احکام ہیں دین کے، فرض، واجب، سنت، مستحب، پھر جائز، اور دوسری طرف حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ تو یہ درجات ہیں، کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ نہ کرنے کے کام ہیں۔ اللہ نے جس چیز کو جس درجے میں رکھا ہے اسے اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ جب فرض کو مستحب بنا دیا جائے اور مستحب کی اتنی پابندی کہ وہ فرض کے برابر ہو جائے تو سمجھیے کہ دین میں ایک گڑبڑ پیدا کر دی گئی۔ اسی طرح افضل پر عمل کرنا ہے لیکن اس کے لیے فعل حرام کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اور کسی ایک جائز عمل کی ایسی پابندی کہ فرائض کا ترک کر دیا جائے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مچھر چھانتے ہیں اور اونٹ نگلتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کہ سمتوں کی تقدیس اور اس کی پوجا اور اس کا بڑا اہتمام ہو اور جو اصل نیکی ہے اس کو فراموش کر دیا جائے، تو قرآن نے اس موقع پر یہ اہم اصول عطا فرمایا کہ اہم کو اہم رکھا جائے اور جو غیر اہم ہے اس کو اسی درجے میں رکھا جائے۔ ایک اور چیز ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم بچپن میں ہمیں جو ایمان مفصل یا ایمان مجمل پڑھایا جاتا ہے یا 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا سخت لفظ بول دیا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں ایمانیات اور اعمال کہ جن کو ہمارے بزرگوں نے قرآن اور سنت سے اخذ کر کے آسان عبارت میں ہمیں یاد کروا دیا۔ اب دیکھیے یہی ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب اس کے 5 حصے تو اسی آیہ کریمہ میں موجود ہیں، سورہ بقرہ کی دوسری آخر میں موجود ہیں، اور ایک جو القدر کا عقیدہ ہے وہ سورہ حدید میں موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہیں، انہیں غلط کہنا یہ درست نہیں۔ ایک اور بھی چیز ہے کہ قرآن نے اس مقام پر اور دوسرے مقامات پر یہ حکم دیا کہ فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے، نبیوں اور رسولوں پر ایمان، نبیوں اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا، سب کتابوں پر بلا تفریق ایمان لانا اور ان کا احترام کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تعلیم اسلام کی بے تعصبی کو ظاہر کرتی ہے، یعنی ایک مومن کے لیے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اور ادب اور ان سے محبت ضروری ہے، اسی طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام بھی ان کے لیے ضروری۔ اگر ایک مومن سبحان اللہ، اور اگر ہم حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ہم مومن نہیں ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کے مابین ہم فرق نہیں کرتے، بالکل، لا نفرق بین احد من رسلی، بے شک قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ لیکن ابھی ہم کیونکہ ملائکہ، اس کے بعد ہم کتاب اور پھر انبیاء پہ بات کریں گے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا ملائکہ کے تعلق سے آپ بات فرمائیے، ایک سوال اور ہمیں سمجھائیے، ہمیں تعلیم کیجیے۔ نہیں، ایک سوال جو رکھا تھا میں نے آپ کی خدمت میں کہ وحی لانے کا ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے سونپی ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو سونپی ہے یا دیگر انبیاء بھی وحی لا سکتے ہیں؟ ایک بات، دیگر فرشتے بھی وحی لا سکتے ہیں انبیاء کی جانب؟ ایک سوال میرا یہ ہے، اور اسی کے ذیل میں سوال یہ ہے کہ جتنی وحی آئی، جتنی آسمانی کتابیں آئیں، وہ توریت ہو، زبور ہو یا انجیل ہو، وہ کیا تمام وحی جو جتنی آئیں اس کی ذمہ داری
حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس تھی؟ جی دیکھیے، فرشتوں کے حوالے سے جو ایمان ہے، یعنی پہلی تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہاں بھی اللہ نے جو ذکر فرمایا وہ شرک کے حوالے سے، کچھ لوگ فرشتوں کو اپنا حاجت روا اور اپنا مشکل کشا سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کے پاس بڑی قوت ہے، وہ خود جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ ایسا نہیں، چنانچہ قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ فرشتوں کے ڈیوٹیز اور ان کا دائرہ کار وہ اللہ نے بیان فرمایا۔ جہاں تک وحی لانے کا تعلق ہے، قرآن مجید نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ انبیاء پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ کس لیے جبکہ ہم تو ان کو دیکھتے نہیں ہیں۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان۔ یہ جتنی چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید نے بتائی ہیں ہمارے لیے نادیدہ ہیں، لیکن ان پر ایمان لانا یہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اب فرشتوں کے بہت سے کام ہیں، اللہ نے مختلف فرشتوں کو مختلف کام سونپے ہوئے ہیں۔ ان میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی لے کے آتے تھے، اور اس کے ساتھ اگر کبھی کسی قوم کو سزا دینی ہے تو یہ کام بھی اللہ نے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے لیا۔ چنانچہ وہ جو آیہ کریمہ بھی جس کا ذکر کیا گیا کہ وہ جبریل کے وہ دشمن ہیں، جب یہ کہا کہ جبریل وحی لے کے آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جبریل تو ہمارے دشمن ہیں، لہٰذا ہم ان کے لائے ہوئے پیغام پر اعتماد نہیں کرتے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ دراصل میرا دشمن ہے، جو جبریل میں میکائیل میں فرق کرتا ہے وہ دراصل میرے اور میرے دوستوں کے درمیان فرق کر رہا۔ یعنی ایک بڑی اہم حقیقت اس میں آئی کہ جو بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں، فرشتوں میں ہوں انسانوں میں ہوں، ان سے اگر عداوت رکھی جائے تو دراصل وہ اللہ سے عداوت ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ اللہ جل شانہ کا یہ فرمان ہے، اور یہ فرمان میرا خیال یہ ہے کہ اسی آیہ کریمہ سے ماخوذ ہے۔ یہ فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے دشمنی مول لیتا ہے، میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو حضرت جبریل یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے حضرت موسیٰ اور تمام پیغمبروں پر یہ وحی لے کر آتے رہے۔ اللہ جل شانہ نے اگر کسی اور فرشتے کے ذریعے سے کوئی وحی کسی کی طرف بھیجی ہو، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن معروف یہی ہے کہ وحی نبوت و رسالت وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ بھیجتا رہا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی سید عدنان کاغا خیل صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ انبیاء فرشتوں کے جو کام ہیں وہ ذرا بیان فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سا فریضہ کس فرشتے کی جانب مقرر کیا ہے اور اس فرشتے کو منتخب فرمایا ہے، حضرت جبریل کے حوالے سے، حضرت میکائیل کے حوالے سے، حضرت اسرافیل کے حوالے سے، حضرت عزرائیل کے حوالے سے، ارشاد۔ جی میں اس کی وضاحت بھی کر دوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتوں کے ذریعے آتا ہے، اور یقیناً وحی تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک پیغام ہے جو تشریعی ہے اور ایک پیغام ہے جو تکوینی ہے۔ جو تشریعی پیغام ہے وہ احکامات ہیں جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قلوب کی طرف القاء کیے جاتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے جاتے ہیں، خواب میں دکھائے جاتے ہیں، گھنٹیوں کی آواز بسا اوقات آتی ہے، کبھی پردے کے پیچھے سے ان کو آواز یا کسی اور چیز میں سے آواز آتی ہے۔ یہ سارے وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کا پیغام آتا ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب، جو وحی الہی ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک ذریعہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی، فرشتے کے ذریعے سے بھی آتا ہے، اور وہ جبرائیل امین ہے جن کے ذمے یہ ڈیوٹی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے تکوینی پیغامات ہیں وہ آتے ہیں فرشتوں کی جانب، اور وہ فرشتوں کی جانب آتے ہیں اور فرشتے ہی اس کو لاتے ہیں اور اس کی تنفیذ بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ میکائیل علیہ السلام کے ذمے بارشوں کا برسانا اور قحط سالی اور خشک سالی اور ہریالی اور یہ جتنی اس قسم کی تکوینی خدمات ہیں یہ میکائیل علیہ السلام کے ذمے ہیں۔ اور اسی طرح سور جو پھونکا جائے گا قیامت کا، وہ اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے،
اور کہتے ہیں کہ وہ سور لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اسی انتظار میں کہ کب ان کو حکم ہوتا ہے اور وہ سور پھونک دیں. اسی لیے اس کو سور اسرافیل کہا جاتا ہے کہ بس وہ جب اس کو پھونک دیں گے تو پھر وہ سارا کچھ ہو جائے گا جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ پہاڑ بھی جو ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین اور آسمان اور تارے جھڑ جائیں گے اور آسمان ٹوٹ جائیں گے. وہ جتنی آخرت کی جو ایک منظر ہے جس میں یہ کائنات تباہ و برباد ہوگی وہ سور اسرافیل پھونکنے کے بعد ہوگی اور وہ ان کے ذمے ہے. اسرائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈیوٹی ہے وہ روحوں کا قبض کرنا ہے. تو وہ روحوں کو قبض کرتے ہیں اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فلانے کا پیغام اجل آیا. مطلب اللہ کی طرف سے جبرائیل کو امر ہوا کہ جا کر اس بندے کو تم اب اس کی روح کو قبض کر لو. اور جبرائیل کے ذمے سب سے بڑی سب سے اہم ترین جو ان کی خدمت ہے اور جو سب سے جلیل القدر خدمت ہے جس کی وجہ سے قرآن پاک میں ان کی تعدیل کی گئی ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے، ان کی امانت کی تعریف کی گئی ہے، ان کے اللہ تعالیٰ کا مقرب اور ان کا فرشتوں میں سے خاص ہونے کا بیان کیا گیا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ وحی الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قلوب کی طرف لاتے ہیں. تو یہ وہ چار معروف فرشتے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں اعتبار سے. جبرائیل امین پھر ان سب کے سردار ہیں. اس کے بعد 8 فرشتوں کا ذکر آتا ہے جنہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. اور پھر کرامن اور کاتبین 2 فرشتوں کا ذکر آتا ہے جو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح پھر اور مختلف خدمات کے اوپر عذاب کے فرشتے، طواف والے فرشتے اور مختلف جو بیت اللہ کا طواف کرنے والے فرشتے اور اس طرح مختلف کائنات میں مختلف ڈیوٹیوں پر فرشتوں کو اللہ جل شانہ نے معمور کیا ہوا. مگر یاد رکھا جائے کہ وہ تکوینی خدمات ہیں، اس کا تعلق تشریع کے ساتھ نہیں ہے. تشریع کے ساتھ جبرائیل امین کا تعلق ہے، وہ بھی صرف اتنا کہ ایک واسطہ اور ذریعہ ہے اللہ جل شانہ کی جانب سے اور رسول اللہ اور دیگر پیغمبروں کی جانب، اور وحی کے آنے کے اور بھی رستے اور بھی شکلیں ہیں. جیسا کہ انبیاء کا خواب جو ہے وہ خود وحی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو انہوں نے اس کو وحی سمجھا اور اللہ تعالیٰ کا حتمی پیغام سمجھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ ہم کتاب کی طرف آئیں اور کتاب کے موضوع پر آئیں، ایک بات اور بیان فرما دیجیے آپ مفتی صاحب کہ توریت بھی لانے والے جبریل، زبور لانے والے بھی جبریل، اور انجیل لانے والے بھی جبریل، اور قرآن کریم لانے والے بھی جبریل. جی ایسا ہی ہے، ان کے ذمہ یہ ہے. لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ ہر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب جو وحی آتی ہے اس کے 1 سے زائد ذرائع ہیں، جن میں سے ایک ذریعہ فرشتہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ذرائع ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے وحی آتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھی ان تمام طریقوں سے وحی آئی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. لیکن حضرت جبریل علیہ السلام پر جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں سونپا ہے وہ کلام الہی کو اپنے منتخب بندے یعنی نبی اور رسول تک پہنچانا اس کلام کو. جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے. ٹھیک مفتی صاحب، ٹھیک. اچھا اب کتاب کی طرف ہم آتے ہیں کہ یہاں پر کتاب پر ایمان لانا ضروری لازمی قرار دیا گیا ہے. کتاب سے مراد قرآن کریم. کتاب پر ایمان جب تک ہمارا نہیں ہوگا ہمارا ایمان ناقص رہے گا. کتاب پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے اور اس کتاب ہدایت کو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخری وحی، آخری شریعت، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے کہ صاحب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، کوئی کلام الہی نہیں. ارشاد. جی کتاب کا لفظ یہاں پر آیا ہے اور کتب نہیں آیا جیسے میں نے عرض کیا تھا، شروع کیا تھا. تو یہ اس میں بڑی حکمت ہے کہ یہ جن سے کتاب ذکر کیا گیا تخیل کتاب یہاں پر مراد ہے کہ جس طرح ملائکہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں کہ اس تصور کو بھی تم مانو کہ اللہ جل شانہ کے ہاں سے کتابیں اور صحیفے اور یہ چیزیں اتاری جاتی ہیں جس میں احکامات شریعت ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی وحی اس میں منقول ہوتی ہے. تو اس میں تمام آسمانی صحف اور تمام کتب سماویہ اس میں داخل ہوں گی اور قرآن پاک تو پھر ویسے ہی سب کی تصدیق اور پھر سب کا خلاصہ ہے تو وہ بطریق اولا داخل ہے. مگر یہاں مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ نفس کتاب
تخیل کتاب کا یہاں ذکر ہے کہ لوگ اس بات کو مانیں کہ شریعت میں جس طرح ایک تصور الہ ہے اور ایک تصور آخرت ہے جس کے بڑے بہت مضامین بنتے ہیں، اس میں حشر، نشر، میزان، صراط، اور اس میں جنت، دوزخ، اس میں شفاعت، اس میں قبر، یہ سارے مراحل اس میں آتے ہیں آخرت کے تصور میں. پھر ملائکہ جس میں فرشتوں کا اتنا بڑا نظم، اتنا بڑا نظام، ان کی اقسام، ان کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں، ان کی جو ڈیوٹیز ہیں، وہ سب کچھ آتا ہے. تو اسی طرح لفظ کتاب میں وہ ساری کتب سماویہ اور یہ تصور کتاب اس میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ انسانوں کے نبیوں کو کتابیں بھی عطا فرماتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ کی ایک امانت ہوتی ہے جو اس انسانیت کو دی جاتی ہے ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، اور ان کو آخرت کا رستہ دکھانے کے لیے. تو اس میں پھر ساری کتابیں اس میں داخل ہوں گی، اور قرآن پاک کے اوپر تو مستقل الگ چیزیں آئیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ باقی پچھلی کتابوں کے مضامین میں سے جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے، جو چیزیں وقتی نہیں تھیں، جو دائمی تھیں، جو ہمیشہ کے لیے تھیں، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی تھی، جس کا تعلق زمانے اور وقت اور مصلحت کے ساتھ اس کی نہیں تھا، اس ساری دائمی اور ابدی احکامات اور چیزوں اور بھلائیوں اور خیروں کو اللہ جل شانہ نے اکٹھا کر کے جمع فرما دیا قرآن پاک کے اندر. اور اسی لیے قرآن پاک جو ہے وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے تھی. کتنی بڑی شہادت ورنہ ان کتابوں کا جو وجود آج انسانوں کے سامنے ہے، بدقسمتی سے انبیاء کے جانے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد، بہت قلیل عرصے کے بعد ان کی کتابوں میں رد و بدل ہو گیا، لیکن آج قرآن وہ واحد حقیقی اور سچی گواہی باقی رہ گئی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ کتابیں اللہ جل شانہ کی طرف سے تھیں اور پاک پیغمبروں کے اوپر تھیں اور اللہ کے احکامات پر مشتمل تھیں. آج خواہ ان کی وہ اصلی شکل باقی ہو یا نہ ہو، لیکن ان کی حقیقت جو تھی وہ صحیح تھی اور اللہ جل شانہ کی جانب سے تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 2-3 نکات حافظ صاحب جو اٹھائے مفتی صاحب نے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ کتب کا ذکر نہیں ہے، کتاب کا ذکر ہے یہاں پر، لیکن دیگر جو کتابیں ہیں جو من جانب اللہ ہیں، نازل ہوئیں، وہ بھی اس کا سلسلہ ہے، تسلسل ہے. قرآن کریم ایک جگہ اور فرماتا ہے کہ فیہا کتب قیمہ، تمام کتابیں اس میں شامل ہیں. اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کتاب کو ماننا کتاب کی شکل میں، یا کتاب کے جو موضوعات ہیں اور جو کتاب میں درج ہے اس کو ماننا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، کتاب اللہ پر ایمان، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جن صداقتوں کو بیان کیا ہے، جن حقیقتوں کا اظہار کیا ہے اور جو احکام دیے ہیں، انہیں دل و جان سے قبول کرنا، اپنی ظاہری اور باطنی زندگی میں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انہیں نافذ کرنا، یہ ہے در حقیقت اللہ کی کتاب پر ایمان. اگر صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو مان لیا، اللہ کی کتاب کو مان لیا، لیکن ماننے کے بعد جب قرآن کہتا ہے کہ یہ کام کرو تو عملی زندگی میں اسے پس پش ڈال دیا. اللہ نے اسی رویے کا تو ہم سے پہلی امتوں سے شکوہ کیا ہے کہ تم لوگ کیسے ہو کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ جو کتاب اللہ کا جو حصہ، جو حکم تمہیں وارا کھاتا ہے اس پر تو تم ایمان لے آتے ہو، اس کو قبول کرتے ہو، اور جہاں تمہارے مفاد پر زد لگتی ہے اس کو تم نظر انداز کر دیتے ہو. یہ رویہ ان قوموں کا ہے جنہیں اللہ نے مغضوب علیہم اور ضالین قرار دیا ہے. ہمارے لیے حکم اس میں یہ ہے، دیکھیے سورہ المائدہ. اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے سورہ المائدہ میں تقاضا کیا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے سورہ المائدہ میں جو پہلی کتابیں ہیں تورات اور انجیل، اس کے حوالے سے کچھ بات فرمائی. ارشاد ہے تورات کے حوالے سے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کی ہوئی اس کتاب پر فیصلہ نہیں کرتے، اس کے مطابق حکم جاری نہیں کرتے، فرمایا وہ کافر ہیں. پھر فرمایا اسی تورات کے حوالے سے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کی نازل کی ہوئی اس کتاب کے مطابق جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے، یہاں لفظ حکم ہے، فیصلہ ہے، جو نہیں کرتے ہیں فرمایا کہ یہ لوگ ظالم ہیں. پھر انجیل کا ذکر ہے، اس کے بارے میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو اللہ کی نازل کی ہوئی اس کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہ لوگ فاسق ہیں. ان دونوں کتابوں کا ذکر فرمانے کے بعد
اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے یہ کتاب حق آپ کی طرف نازل کی ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، ان کے مضامین کی حفاظت کرتی ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو لوگوں کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی اس کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اللہ نے جو حق آپ کو عطا فرما دیا، حق کھل کر آپ کے سامنے آ گیا، اب لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے۔ لوگوں کی خواہشیں کیا تھیں پرانے زمانے میں بھی اور اب بھی، کہ اگر کتاب کے اس حکم پر عمل کیا جائے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، اگر اس دور میں ہم اللہ کا یہ حکم نافذ کریں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی طاقت ہم سے خفا ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ چاہے افراد ہوں چاہے اقوام ہوں، جو اللہ کے احکام کے باغی ہیں، نافرمان ہیں، ان کی کسی خواہش کی پیروی کرنا، ان کی کسی فرمائش کی رعایت کرنا یہ مت کیجئے۔ اور دوسری جگہ تو اللہ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ اگر آپ لوگ ایسا کرو گے کہ کافروں کی رعایت کرو گے اور میری کتاب کو پس پشت ڈال دو گے تو پھر میرے عذاب کا انتظار کرو۔ یا اچھا، پھر اللہ نے اسی کتاب میں یعنی ہم ایک جو ڈر ہے ہمارے دلوں میں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس دور میں کتاب اللہ پہ عمل کیا تو شاید ہماری اقتصادی ترقی رک جائے، ہم سیاسی الجھنوں میں پھنس جائیں۔ دیکھیے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 66، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو اور اللہ کے احکام کو اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں اور اپنے اوپر نافذ کر لیتے، اللہ کی کتاب کو اپنے اوپر قائم کر لیتے، تو اللہ آسمان سے بھی رزق اتارتا اور زمین بھی اپنے رزق کے خزانے ان کے لیے اگل دیتی۔ یہ فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، آپ فرما دیجئے ان سے اہل کتاب تم کچھ نہیں ہو، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، دنیا میں تمہارا کوئی وقار نہیں ہے جب تک کہ تم تورات، انجیل اور اللہ کی نازل ہوئی کتاب کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر لیتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رزق وہ بھی تبھی ملے گا جب کہ اللہ کی کتاب پہ عمل کیا جائے، اور وقار اور عزت وہ بھی تبھی ملے گی جب کہ کتاب عزیز کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا جائے۔ دیکھیے سورہ اعراف میں اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے یہ چیز فرمائی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے اللہ کی کتاب کو نافذ کر لیتے، ایمان لے آتے، تقوی کی زندگی اختیار کرتے، تو آسمان اور زمین سے برکتیں ان پہ نازل ہوتی، آسمان اور زمین سے برکتیں ان پہ نازل ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کی کتاب یہی ہماری حیات اور ہماری عزت کی ضمانت ہے۔ اگر اس سے ہم اپنا، حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، یہی کتاب ہے کہ جس قوم نے اس کتاب کو تھام لیا اللہ نے انہیں سربلند کر دیا، اور جس قوم نے، جس فرد نے اس کتاب کو چھوڑ دیا اللہ نے انہیں سرنگوں کر دیا اور پستیوں میں گرا دیا۔ تو یہ کتاب، اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کی حقیقت کے ساتھ نافذ کیا جائے، تب جا کر ہم اس کو اس سے صحیح معنوں میں فائدہ کلامی صرف دعوے نہ کیے جائیں، جی صرف زبانی کلامی دعووں سے عمل کیا جائے، کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ ایمانیات کی، کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا، اللہ پر ایمان رکھنے سے، روز حشر پر ایمان رکھنے سے قیامت ہم اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اور ملائکہ پہ ایمان، اب کتاب پر ایمان۔ مفتی صاحب میں آپ کی خدمت میں سوال رکھ رہا ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اور موضوع بہت اہم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کتاب پر آپ تفصیلی بات کریں، اور کتاب سے مراد ظاہر ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے۔ جس طرح حافظ صاحب نے فرمایا کہ ہم زبانی دعوے تو بہت کر رہے ہیں، کتاب پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا عملی صورت ہمیں نظر آ رہی ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ محسوس یہ ہوتا ہے، ایک عمومی تاثر یہ ہے، حقیقی جو طریقہ ہوتا ہے، جو وہ تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن کریم
کہ یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے، تو آج کیا ہمارا اس کتاب پر، یہ آخری وحی پر وہ ایمان ہے جو اس کتاب کو ہم سے مطلوب ہے؟ جی، کتاب کے حوالے سے یہ میں عرض کروں کہ کچھ چیزوں میں تو امت مسلمہ کا اختصاص اور اس کا امتیاز ہے کہ اس نے اپنی کتاب کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو کوئی امت اس سے پہلے نہیں کر سکی۔ اس میں سب سے پہلی چیز حفاظت کتاب ہے، اور اس میں یقیناً خود اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو ایک چیز تو اس کتاب کے ساتھ جو بڑی، اس آخری کتاب کے ساتھ، کہ وہ محفوظ ہے، جیسی نازل ہوئی تھی اس کا کوئی شوشہ، اس کا کوئی حرف، اس کی کوئی حرکت، اس کا کوئی لفظ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، اور فقط اس کے الفاظ محفوظ نہیں بلکہ اس کا معنی اور اس کی مراد بھی محفوظ ہے۔ اس کتاب سے اللہ جل شانہ چاہتے کیا تھے، وہ مفہوم اور وہ معنی اور وہ پیغام الہی اور وہ مراد باری تعالی، وہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر الحمدللہ محفوظ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ دوسری چیز اشاعت کتاب ہے، اس میں بھی الحمدللہ مسلمانوں نے حفاظ کرام کی کثیر تعداد پیدا کی ہے، اور کسی آسمانی کتاب کی اتنی بڑی تعداد میں حفاظ اور اس کو یاد کرنے والے، اور اس کے بعد اس کی یہ الفاظ کو یاد کرنے والے حفاظ کرام، یہ بھی کسی اور کتاب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے معنی اور مفہوم پر جو محنت مسلمانوں نے کی ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے۔ یعنی 800 جلدوں میں قرآن پاک کی تفاسیر لکھی گئی ہیں۔ سینکڑوں صفحات پر مشتمل ایک جلد ہے، اور پھر سینکڑوں جلدوں پر مشتمل ایک تفسیر ہے قرآن پاک کی۔ آج بھی ہمارے کتب خانوں میں 110 جلدوں والی اور 120 جلدوں والی اور 200 جلدوں والی تفاسیر موجود ہیں۔ یہ وہ قرآن کے معنی اور مفہوم پر وہ عظیم الشان محنت ہے جو مسلمانوں کی جانب سے ہوئی ہے، اور وہ اس میں سے نکات نکالتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے زمانے کی ہدایت، زمانے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن پاک اس کے مطابق اس کو رہنمائی فراہم کرتا رہتا ہے۔ باقی عمل بالکتاب ایک چیز ہے، اور تنفیذ کتاب، دو چیزیں ہیں جو مسلمانوں کی جانب ہر وقت متوجہ ہیں۔ اور شاید اس وقت اگر کتاب شکوہ کنا ہے، اگر کتاب کوئی فریادی ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ نبی اپنا استغاثہ اور اپنی فریاد لے کر کھڑے ہو جائیں گے، اور انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ ان لوگوں نے اور میری امت نے اور میری قوم نے اس کتاب کو تو ایک چھوڑ دینے والی اور یا ایک مذہقے اور ٹھٹھے اور مخور اور مذاق والی چیز بنا دیا۔ وہ کون سے دو پہلو ہیں جو آج ہماری طرف متوجہ ہیں؟ اس میں سے ایک عمل بالکتاب ہے اور ایک تنفیذ کتاب ہے۔ عمل بالکتاب انفرادی زندگی سے اس کا تعلق ہے کہ اس نے جہاں عقائد کا ذکر کیا وہ عقائد اپنائے جائیں، اس نے جیسے معاملات کا ذکر کیا ویسے معاملات کیے جائیں، اس نے جیسی عبادات کا تقاضا کیا ویسی عبادات کی جائیں، اور اس نے جن اخلاق کا مطالبہ کیا ویسے اخلاق اپنائے جائیں۔ یہ تو عمل بالکتاب ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اس کے قرآن کے عقائد پر اور قرآن کے میں ذکر کردہ معاملات میں اور قرآن کے ذکر کردہ عبادات پر اور قرآن میں ذکر کردہ اخلاق پر اس نے اپنی شخصیت کی تشکیل کس حد تک اس کے ساتھ مطابق کی ہے اور اس کی روشنی میں کی ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کی ہے۔ اور دوسری چیز جو کتاب کی ہماری طرف، سبحان اللہ، یہ کتاب جو ہے یہ نظام تھا، اور یہ کتاب پوری ایک نظام تھا اور اس کی تنفیذ کا مطالبہ تھا۔ اس میں جتنی چیز چاہے اس میں سزائیں تھیں، وہ اسلامی معاشروں کو پرامن کرنے کے لیے ان کی ضرورت تھی۔ اس میں جو بیع و شراء کے احکامات تھے وہ اس کے لیے تھے، اس میں جو قانون سازی کے احکامات تھے وہ عمل کے لیے تھے۔ تو آج یہ دو پہلو قرآن پاک کے کتاب کے ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمل بالکتاب کے حوالے سے انفرادی رویہ کیا اور تنفیذ کتاب۔ جی، انفرادی رویہ کیا ہے اور اجتماعی رویہ کیا ہے؟ ذات پہ نافذ ہو کتاب تاکہ معاشرے میں نفوذ نظر آئے۔ مفتی صاحب اور حافظ صاحب دونوں کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، آپ دونوں تشریف لائے۔ جہاں بات آج رک رہی ہے انشاءاللہ کل وہیں سے بات شروع ہوگی، کیونکہ ابھی ہم نے ملائکہ پہ اور کتاب پہ بات کی ہے، بلکہ کتاب پر بات مزید ہونی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل بھی بات کریں گے۔ پھر نبیین، انبیاء پر ایمان لانا کیوں ضروری ہوتا ہے وہ بھی ہم کل بات کریں گے۔ لیکن کیونکہ کتاب پر بہت بات ہوئی تو میں اقبال کا صرف ایک شعر، بہت سارے اشعار ہیں اقبال کے قرآن کے موضوع پر، لیکن ایک شعر یہاں پر پیش کروں گا، اس پہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ خواتین و حضرات،
کل مزید بات ہوگی، اور قرآن کریم پر تو بار بار بات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، آج میرا کوئی مہمان کراچی میں نہیں ہے، اس لیے میں پرچی نکال کر اعلان کرنا مجھ پر واجب ہو گیا ہے، تو میں کل کے ونر کا اعلان کر دیتا ہوں۔ یہ ہیں الطاف احمد صاحب راول پنڈی سے۔ الطاف احمد صاحب، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کل کا سوال ہم نے کیا رکھا تھا آپ کی خدمت میں؟ وہ یہ تھا کہ 2 مرتبہ بسم اللہ قرآن کریم کی کس صورت میں آئی ہے؟ صحیح جواب سورہ نمل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ 3 آپشنز، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام یا حضرت میکائیل علیہ السلام۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز اسکرین پر آ رہے ہیں، نوٹ فرما لیجئے، 00922234300 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، SMS کا نمبر 3031۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر، قول ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم سچے دوست ہیں؟ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔